اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع الثانی۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 14 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 15۔ اب تک میں آپ کو بتا چکا حروف مشبہ بالفعل کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، کہاں پر داخل ہوتے ہیں اور کیا عمل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا انا اور انا مضمون جملہ کی تحقیق کے لیے وضع کیے گئے، اس کا استعمال۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو کأن للتشبیہ، یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، کأن کا استعمال اور اس کی مثال۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو لاکنہ کے بارے میں بتایا۔ یہ لاکنہ جو ہے وہ حرف استدراک ہے، اس ادراک کے لیے وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کی مثال بھی میں نے آپ کو دے دی، اور یہ جو ہے نا اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ لاکنہ کا استعمال۔ پھر یہ والا جو میں نے آپ کو بتایا نا لاکنہ استدراک کے لیے، یہ جو پورا کا پورا جملہ بنا ہے، اس کو ہم نے بنانا ہے مفصل، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں پورا جملہ لکھ دیتا ہوں اس پہ عادت، اور پھر اس کی تفسیر کو ملا کر پھر پورا جملہ تفسیریہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لاکنہ جو آج کی عبارت ہے وہ ہے لاکنہ وَإِيَا لِلْإِسْتِدْرَاكِ أي لِدَفْعِ التَّوَهُّمِ النَّاشِئِ من الکلام السابق، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب لاکنہ جو ہے وہ مراد اللفظ ہو کر مبتدا اول بن گیا تھا۔ واو جو ہے زائدہ ہیا مبتدا ثانی للاستدراک کی ظرف مستقر ہو کر جو ہے وہ مبتدا ثانی کی خبر، مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مبتدا اول کی خبر، پھر مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کیا بن گیا، مفسر۔ یہاں تک کی بات ہماری ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں نے آپ کو تیزی سے بتا دیا۔ اب آئی حرف تفسیر ہے، پھر لدفع التوہم الناشئ من الکلام السابق نا، ٹھیک ہے نا۔ اب لام جو ہے یہ کیا ہے، حرف جر، اور دفع یہ بن جائے گا مضاف، ٹھیک ہے۔ اور التوہم جو ہے، التوہم ہے نا، یہ توہم جو ہے یہ اس کا معنی وہم ہے نا، تو التوہم کو آپ بنا دیں یہاں پہ موصوف۔ الناشی میں الف لام برائے جو ہے وہ تعریف، اور ناشی یہ صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسو، التوہم موصوف اس کا فاعل، ٹھیک ہے۔ پھر من حرف جر الکلامی، پھر موصوف، پھر سابقی، پھر آپ اس کو اسی طرح سے ترکیب کریں گے، اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے موصوف، الکلام موصوف اس کا فاعل، پھر السابق اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر الکلامی موصوف کی صفت، پھر الکلامی موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر من حرف جر کا مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر ناشی اس میں فاعل کا ظرف لغو، اور پھر ناشی اس میں فاعل اپنے فاعل جو ہوا ضمیر فاعل ہے نا، اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر التوہم موصوف کی صفت، پھر التوہم موصوف اپنی صفت سے مل کر، یعنی التوہم موصوف ہے الناشی من الکلام السابق، اس کو پوری کو میں نے جو ہے وہ صفت بنا دیا ہے نا۔ پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر پھر بن جائے گا دفعی کا مضاف الیہ، پھر دفعی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر لام حرف جر کا مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر آپ اس کو بنا دیں کہ یوں کر دیں کہ جار اپنے مجرور سے مل کر ایسا کر دیں کہ اس کو مبتدا محذوف مان لیں، اس سے پہلے ہیا، ٹھیک ہے نا، اور ہیا مبتدا محذوف کے آپ اس کو بنا دیں خبر، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس جملے کو بنا دیں مفسر، ٹھیک ہے۔ پہلے والے جملے کو بنایا مفسر، پھر مفسر اور مفسر دونوں مل کر بن جائیں گے جملہ تفسیریہ۔ تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔